بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاکستان میں نے روزگار کی تلاش شروع کی، مگر میری تعلیم کم تھی، اس لیے مجھے کوئی جاب بھی نہیں مل رہی تھی۔ میں نے بے روزگاری میں دھکے کھا کر کئی سال ضائع کر دیے۔ ایک دن تنگ آ کر میری بیوی نے اپنا سارا زیور بیچ دیا اور مجھے پیسے دے کر کہا کہ میں ان پیسوں سے سعودی عرب چلا جاؤں، وہاں پر مجھے کوئی کام مل جائے گا۔ میں بیوی کی کوششوں سے سعودیہ آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب مجھے نوکری ملی جائے گی، مگر یہاں بھی وقت اپنا آپ دہراتا رہا۔ یہاں جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کسی کام کی سمجھ نہ تھی، نہ مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ نوکری کی تلاش میں مجھے کہاں جانا چاہیے۔ کچھ روز تک تو میں دھکے کھاتا رہا۔ میرے پاس یہاں تو باقاعدہ رہائش اور کھانے پینے کا بھی انتظام نہ تھا۔ لاکھوں کوششوں کے باوجود جب مجھے کوئی روزگار نہ ملا تو میں روزے رسول پر چلا گیا۔ سارا دن میں وہاں پڑا رہتا اور عبادت کرتا رہتا۔ میں نے یہاں آنے کا مقصد بھلا دیا اور نوکری کی تلاش بھی ترک کر دی۔ اور پھر میری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے مجھے پورا ہلا کر رکھ دیا۔ میرے ساتھ ایسے انوکھے کام ہوئے جنہوں نے کئی بار میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ مجھے یہاں قیام کیے آج 10واں روز تھا۔ ایک رات مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت غور سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس احساس کے ہوتے ہی نظر ارد گرد دہرائی، مگر کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ مگر اگلے روز پھر سے ویسا ہوا۔ مجھے یہ احساس بری طرح چبھتا تھا جیسے کوئی بہت قریب سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ہر دن اور ہر رات مجھے خود پر کسی کی نظریں جمی ہوئی محسوس ہوتی رہتی۔ کچھ دن ایسا چلتا رہا تو میں تنگ آ گیا اور یہ مان لیا کہ مجھے صرف وہم ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہاں سب عبادت کرنے آتے تھے، کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ مجھے دیکھتا۔ ایک روز رات کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ میرے پاس 2 عربی عورتیں آئیں اور مجھ سے بیمار پرسی کرنے لگیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا، مگر ان کی اگلی حرکت نے مجھے مزید حیرت میں دھکیل دیا جب وہ میرے جواب دینے پر اطمینان سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور مجھے پیسے پکڑا کر وہاں سے چلی گئیں۔ میں حیرت زدہ تھا، انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں موجود نوٹ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں، کیونکہ وہ 100 ریال کے نوٹ تھے اور پورے 500 ریال تھے۔ میں بے یقینی سے وہ پیسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید انہوں نے مجھے لاواجب سمجھ کر اتنے پیسے بھی پکڑا دیے ہیں، مگر جو بھی تھا یہ پیسے میری ضرورت تھے اور بن مانگے مجھے ملے تھے، اس لیے میں نے بھی سنبھال کر رکھ لیے اور اگلی صبح ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے لیے کوئی مناسب روزگار تلاش کرنے چلا گیا۔ میرا دن ویسے ہی ضائع گیا تھا۔ مجھے قریب کی کسی جگہ پر کام نہیں مل رہا تھا اور میں دور نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے شام ہونے پر مایوسی سے واپس لوٹ آیا۔ رات ہوئی تو وہی 2 عورتیں میرے پاس آئیں۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ اپنی دی گئی رقم کے بارے میں کوئی بات کریں گے یا کچھ کہنا چاہیں گے۔ وہ مجھے پہلے روز کی طرح 100 ریال پکڑا کر چلی گئیں۔ میں اب حیران ہو رہا تھا۔ میں نے شروع سے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو بلا وجہ نہیں پالتا ہے اور نہ ہی کھلاتا ہے۔ ان عورتوں کا بلا وجہ مجھے پیسے دے کر جانا بھی مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ رقم بھی معمولی نہیں تھی کہ میں اسے بھیک ہی سمجھ لیتا۔ پہلے تو میں یہ سوچ کر پریشان ہوتا رہا، پھر اسے اللہ کی مدد سمجھ کر خوش ہو گیا۔ یہ سلسلہ پھر ان 2 دنوں پر ہی نہیں رکا تھا، بلکہ ایسے لگاتار روزانہ ہونے لگا۔ وہ عورتیں رات کو آتی اور مجھے 100 ریال پکڑا کر وہاں سے چلی جاتی۔ میں نے بہانے سے وہاں پر موجود رہنے والے ارد گرد کے لوگوں سے ان عورتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ میں بوکھلایا ہوا سب لوگوں سے پوچھنے لگا، مگر مجھے سب سے ایک ہی جواب ملا تھا جسے سن کر میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ اگلے روز میں ان عورتوں کے آنے سے پہلے ایک جگہ جا کر چھپ گیا تاکہ وہ عورتیں مجھے نہ دیکھ پائیں، کیونکہ میں ان کو منہ پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پچھلے 10-15 روز سے روزانہ ان سے پیسے لے رہا تھا اور ان پیسوں کو بھی میں بار بار چیک کر چکا تھا۔ وہ بالکل اصلی نوٹ تھے، میں وہ لوٹانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں صفائی کے بہانے ایک طرف چھپا ہوا تھا۔ مجھے تب اچانک سے جھٹکا لگا تھا جب وہ عورتیں چھپی ہوئی جگہ پر بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے آن پہنچی تھی۔ ان کے سامنے آنے پر میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ خاموشی سے اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ ان عورتوں نے مجھے پیسے پکڑائے اور وہاں سے چل پڑیں۔ میں پیسے لے کر وہیں سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا
کہ واقعی مجھے یہ رقم خوامخواہ نہیں دی جا رہی تھی۔ میں یقیناً کسی بڑی مشکل کا شکار ہونے والا تھا اور میں اس سے پہلے ہی کہیں چھپ جانا چاہتا تھا، مگر میں ایسے نہیں کر پا رہا تھا۔ اس سب کے باوجود میرے اندر ان پیسوں کا لالچ پیدا ہو رہا تھا۔ میں اپنے وطن میں بے روزگاری کا شکار رہا تھا اور اتنی دور سے سفر کر کے آنے کے بعد بھی میری بدنصیبی پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں جب سے یہاں پر آیا تھا روزانہ روزہ رسول پر رو رو کر سویا کرتا تھا، دعا مانگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری ہر مشکل حل کر دے، مگر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس رقم کا ایک بڑا حصہ اپنی بیوی کو بھیج دیا اور فون کر کے اس کی خیریت دریافت کی تو وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی اور بولی کہ ایسے ہی محنت کرتے رہو، اللہ جلد کامیابی دے گا۔ میں اپنی بیوی کی دعاؤں پر مایوس سا ہو گیا تھا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں اب بھی کوئی کام ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا اور یہ پیسے میں 2 عجیب عربی عورتوں سے لے رہا تھا۔ ایک روز وہ عورتیں میرے پاس آئیں تو میرے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جھجک کر دور رک گئیں اور میں اٹھ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے اور چلی گئیں۔ میں پیسے گننے میں مصروف ہو گیا۔ ان نمازیوں نے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے کچھ ایسے جملے بولے جو مجھے جی جان سے لرزا کر رکھ گئے۔ میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں چھپا کر رکھے اور خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب اتنے زیادہ لوگوں نے ان عربی عورتوں کے بارے میں ایک جیسے جملے سنے تو میں نے سوچ لیا کہ میں ان عورتوں کی حقیقت جان کر رہوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کی حقیقت میرے اعصاب کو ایسا جھٹکا پہنچانے والی تھی کہ میں کئی روز تک سنبھل نہیں پاؤں گا۔ اگلے روز شام ڈھلتے ہی وہ عربی عورتیں میرے پاس پہنچیں اور معمول کے مطابق انہوں نے مجھے پیسے پکڑائے تو میں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ ان کے اٹھ جانے پر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ذرا رک کر ان کے دور جانے کا انتظار کیا تاکہ وہ میرا پیچھا کرنے کی حرکت کو محسوس نہ کر لیں۔ وہ عورتیں روزہ رسول کی پچھلی سائڈ پر جا کر تیزی سے چلنے لگیں۔ میں بھی کچھ فاصلے پر رکھ کر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ کسی سنسان جگہ کی طرف بڑھ رہی تھیں، مگر میں ہر صورت ان کی حقیقت جان لینا چاہتا تھا، اس لیے بدستور ان کے پیچھے جانے لگا۔ وہ عورتیں بہت دور جا کر کچھ جھاڑی نما جگہ سے دوسری طرف مڑ گئی تھیں۔ میں بھی پیچھے چلتے ہوئے جب جھاڑیوں کے پاس پہنچا تو وہ دونوں غائب ہو چکی تھیں۔ وہ مجھے بالکل نظر نہیں آ رہی تھیں۔ میں ان کو تلاش کرتا رہا مگر وہ تلاش بے فائدہ رہی۔ کافی دیر ہونے کی وجہ سے میں ان کے پیچھے لیٹ پہنچا تھا اور وہ کہیں کھو گئی تھیں۔ میں اس روز تو مایوس سا لوٹ آیا تھا، مگر اگلے روز وہ عورتیں ویسے ہی میرے پاس آئیں تو میں نے پھر سے ان کا پیچھا کیا اور اس بار فاصلہ کم رکھا تھا تاکہ میں ان کی سچائی جان سکوں۔ وہ ویسے ہی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ میں بھی ان کے پیچھے چلتا رہا اور جب وہیں جھاڑیاں آئیں ان کی جھاڑیوں سے مڑتے ہی میں نے پھرتی سے وہاں جا کر دیکھا اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا اور میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اچانک میں ہوش میں آیا اور بھاگتے ہوئے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ میری حالت بری ہو گئی تھی اور میں اپنی مخصوص جگہ پر گرتے ہی اپنی بے ترتیب سانسیں برابر کرنے لگا تھا۔ اگلی صبح مجھے خوف سے شدید بخار ہو چکا تھا۔ شام کے وقت اپنی جگہ پر نڈھال بیٹھے ہوئے میں شدت سے دعا کر رہا تھا کہ وہ عورتیں میرے پاس نہ آئیں۔ میں ان سے اتنا پیسہ لے چکا تھا کہ ان کو روکنا بھی مشکل ہو گیا تھا اور اب ان کا آنا اور مجھ سے ملنا مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں خود کو کسی مشکل میں نہیں پھنسا سکتا تھا، مگر میری دعائیں ناکام ہو گئیں اور وہ عربی عورتیں میرے پاس آ گئیں۔ وہ مجھے پیسے دے کر جانے لگیں تو میں ہمت کر کے ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ کچھ دور گئی تھیں کہ میں نے انہیں پکار کر روکا اور کپکپاتے ہوئے ان کے پیچھے پہنچا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ میرے پاس نہ آئیں نہ ہی میری مدد کریں۔ میں اب ان سے مزید مدد نہیں لے سکتا۔ میں ان سے بات کرتے ہوئے رو پڑا تھا اور ان سے پوچھنے لگا تھا کہ ان کو میرا ہی خیال کیوں آیا تھا جبکہ میں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی تھی۔ میرے وجود پر وہ خاموشی سے کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی اور پھر مجھے بتانے لگی۔ میں حیرت زدہ سا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ساری باتیں کر کے مجھے خدا حافظ بول کر میری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ پہلی بار یہ منظر مجھے خطرناک محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں عورتیں انسان نہیں تھیں بلکہ کوئی اور مخلوق تھی جو میں نہیں سمجھ پایا تھا۔ مجھے اس بات پر اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئی بھی ہوتا تو یقین نہ کرتا، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب دیکھ چکا تھا جس کے بعد میرے لیے یقین کرنا ضروری ہو گیا تھا۔
ان عورتوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پہلی بار مجھے روزہ رسول پر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ روز مسلسل روتے اور تنہا سوتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر ترس آ گیا۔ ان عورتوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ایک مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری رسول مانتی ہیں اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ مجھے ان کے بتانے پر پتہ چلا کہ مجھے جو نظریں خود پر ہر وقت محسوس ہوتی تھیں وہ انہی کی تھیں۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہتی تھیں۔ اس روز کے بعد وہ مخلوق کبھی میرے سامنے نہیں آئی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔